کی دفع نکاح کیس عمران خان اور بشرا بی بی کی سزائیں کالعدم، عدالت کا بری کرنے کا حکم۔ رواں سال 3 فروری کو اسلام آباد کے سول جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال قید سنائی تھی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر آج جج افضل وجوکا نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے دونوں کی سزائیں کالعدم قرار دے دی اور بری کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں تو بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو فوری رہا کیا جائے۔ دونوں کی رہائی کی روکاری جاری کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں آٹا ملز مالکان کی ہڑتال تیسرے روز میں داخل، آٹے کی قلت پیدا ہو گئی۔ ملز مالکان نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف مطالبات تسلیم کیے جانے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، جس سے آٹے کی ملز میں تالے لگ گئے اور کام بند ہو گیا۔ کام بند ہونے کی وجہ سے مقامی مارکیٹوں کو آٹے کی ترسیل بند ہونے سے قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے آٹا ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اب تک ان سے حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ دوسری جانب ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں تمام فلور ملز بند ہیں۔ گندم کی پسائی بند ہونے سے مارکیٹ میں آٹا سپلائی رک گئی ہے۔ کوئٹہ شہر کے تمام فلور مل سے آٹے کی پسائی اور سپلائی معطل ہونے کے بعد آٹے کی قیمتیں 200 سے 1000 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ ادھر فلور ملز کی ہڑتال کے اثرات کھانے پینے کے ہوٹلوں اور تندور والوں پر بھی پڑنا شروع ہو گئے۔ تندور مالکان کا کہنا ہے کہ پہلے سے مہنگائی، مزدوری، گیس اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اب آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے ان کا کاروبار اور متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔ ایسے میں روٹی کی قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں۔ ادھر چیئرمین FBR نے کہا کہ آٹا ملز مالکان کی سیلز دستاویزی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ان میں ڈر اور خوف ہے۔ آٹا مل والے اربوں کماتے ہیں، اس لیے ان پر ٹیکس بڑھایا ہے۔ IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ، وزیر خزانہ کا اسٹرکچرل ریفارمز لانے کا اعلان۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا، جس کے مطابق IMF پاکستان کو 37 ماہ کے دوران $7 ارب قرض دے گا۔ اسٹاف لیول معاہدے کی حتمی منظوری IMF کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ IMF اعلامیے کے مطابق قرض پروگرام میں مالیاتی اور مانیٹری پالیسی کو مضبوط بنانے کے اقدامات اور ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا شامل ہیں۔ اس حوالے سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ IMF پروگرام سے پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام لانے میں مدد ملے گی۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF کے پروگرام کے تحت ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ پبلک فائنانس، توانائی اور حکومتی اداروں کے ایریاز میں استحکام لانے کی ضرورت ہے۔ آئندہ سالوں میں اسٹرکچرل ریفارمز لائیں گے۔ پنجاب میں 14 اگست سے رعایتی قیمت پر سولر پینل کی فراہمی شروع کرنے کا اعلان۔ مریم نواز نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے 14 اگست سے مفت سولر پینل حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 200 سے زائد اور 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو سولر پینل 10% معاوضے کی ادائیگی پر ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سولر پینل کی فراہمی بینکوں کے ذریعے ہوگی۔ سولر پینل کی فراہمی سے بجلی بل میں 40% کمی ہوگی۔ عوام کو ریلیف دینا ہی میرا مشن ہے۔ مشکل حالات ہیں لیکن ہم عوام کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل پنجاب کابینہ نے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 10% قیمت پر سولر پینل فراہم کرنے کے منصوبے روشن گھرانہ کی منظوری دی تھی۔ اس منصوبے کے تحت 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے سولر پینل کی 90% قیمت حکومت پنجاب ادا کرے گی۔